اب یوکے نے بہت ساری آسانیاں کر دی ہیں جی وزٹ ویزے میں. کیا کیا آسانیاں کی ہیں اور آپ کو کیا کیا سہولت جو ہے اب وزٹ ویزے پہ ملے گی اگر آپ وزٹ ویزا لے کے یوکے میں جاتے ہیں. تو اس کی فیس میں کتنی کمی کی گئی ہے یا کیا کچھ کیا گیا ہے اور آپ کو کیا کچھ سہولتیں ملیں گی اب وزٹ ویزے پہ، آپ کیا کچھ کر پائیں گے وہاں پہ جا کے. تو آئیے اس ڈیٹیل میں چلتے ہیں اس ویڈیو کے اندر کہ وزٹ ویزے کے اوپر آپ کو کیا کیا اب بینیفٹ ملنے والے ہیں. السلام علیکم، سب کو پیار بھرا سلام. آپ دیکھ رہے ہیں یورو ویزا نیوز اور میں ہوں شاہد صدیقی. جی یوکے نے کافی بڑا اعلان کیا ہے جی وزٹ ویزے کے بارے میں. وزٹ ویزے میں بہت ساری پابندیاں جو تھیں وہ ختم کر دی گئی ہیں اور سٹیپ بائی سٹیپ چلتے ہیں اس ڈیٹیل میں کہ کون کون سی پابندیاں جو ہیں وہ اب ختم کر دی گئی ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آسان کر دیا گیا ویزا، بہت زیادہ آسان. مطلب کہ جو آپ کو پہلے ڈاکومنٹس اتنے زیادہ لگانے پڑتے تھے وہ اب آپ کو ڈاکومنٹس جو ہیں وہ نہیں لگانے پڑیں گے. اور ایک معمولی سی جو ہے آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ نے وہ ویزا جو ہے کتنی دیر کا لینا ہے. 6 منتھ سے لے کے 10 سال تک آپ یوکے کا وزٹ ویزا لے سکتے ہیں. ان کی فیسیں کیا کچھ ہوں گی، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بینک سٹیٹمنٹ چاہیے یا نہیں چاہیے، اگر چاہیے تو کتنی چاہیے. تو آئیے سب سے پہلے ایسا کرتے ہیں کہ سٹیپ بائی سٹیپ چلتے ہیں. سب سے پہلے تو میں آپ کو اس کی ویزا فیس جو ہے وہ ان کی جو گورنمنٹ کی منظور شدہ ویب سائٹ ہے وہاں پہ چلتے ہیں. وہاں پہ آپ اس کی ویزا فیسیں دیکھ لیں. اچھا جی، ہم چلتے ہیں جی ویب سائٹ پہ، یوکے کی ویب سائٹ. اس کو ہم کلک کرتے ہیں تو اس طرح سے یہ ویب سائٹ اوپن ہوگی. آپ نے یہاں پہ اس کو ایکسیپٹ کر لینا ہے. ایکسیپٹ کریں گے تو آگے چل پائیں گے. یہ آ گئی ہے ہماری یوکے کی ویب سائٹ. ہم نے یہ دیکھنا ہے اس کی جو ویزا فیس ہیں وہ کتنی ہیں اور باقی ساری ڈیٹیل جو ہے یہاں پہ لکھی ہوئی ہے. آپ نے اس کو بڑے آرام سے اسی ویب سائٹ کو اوپن کرنا ہے جو کہ میں نے ڈسکرپشن میں دی ہے. تو اسی کو اوپن کر کے تو آپ نے سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے آپ نے چیزیں پڑھنی ہیں. اگر آپ کو ویزے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ بغیر ویزے کے جا سکتے ہیں، اور اگر آپ کو ویزے کی ضرورت ہے تو کون کون سے پیپرز آپ کو چاہیے وہ میں بھی آپ کو بتائے ہیں یا بتا دوں گا اگر میں نے نہیں بتایا تو. یہ آ گئی ہماری ویزا فیس. میکسیمم جو ہے وہ بھی ہیں اور دوسری جو ہے وہ بھی ہیں. یہ دیکھیں جی اسٹینڈرڈ وزٹر ویزا جو ہے اس کی جو فیس ہے 6 منتھ ویزے کی جو فیس ہے 115 پاؤنڈ ہے. اس کے بعد آ جاتے ہیں جی ہم یہ نیچے 200 پاؤنڈ 11 منتھ اور 12 منتھ ویزے کی فیس ہے. اس کے علاوہ اگر 2 سال کا ہم نے ویزا لینا ہے تو 2 سال ویزے کی جو فیس ہے 432 پاؤنڈ ہے. اور پھر آ جاتے ہیں جی 5 ایئر ویزے کے اوپر. 5 ایئر ویزے کی جو فیس ہے 771 پاؤنڈ ہے. اور اس کے علاوہ اگر ہم نے لینا ہے 10 سال کا ویزا تو 10 سال کے ویزے کی فیس ہے 963 پاؤنڈ. اچھا جی، آگے آپ دیکھ رہے ہیں کہ لکھا بھی ہوا ہے 6 منتھ پر وزٹ. مطلب کہ آپ جس بھی ویزے پہ جائیں گے آپ 6 منتھ جو ہیں یہاں پہ سٹے کر سکتے ہیں. فرض کر لیں کہ آپ کے پاس 2 سال کا 1 سال کا ویزا ہے یا اس سے زیادہ کا ویزا ہے تو آپ زیادہ سے زیادہ 6 منتھ جو ہے وہاں پہ رہ سکتے ہیں. اس کے بعد آپ واپس آئیں گے. آپ نے دوبارہ جانا ہے تو آپ دوبارہ جائیں گے. آپ کو پھر دوبارہ سے ویزا لینے کی ضرورت نہیں ہوگی. تو باقی ڈیٹیل جو ہے وہ آپ نے خود پڑھنی ہے. یہاں پہ ایک ایک چیز جو ہے وہ آپ نے پڑھ لینی ہے اور یہاں پہ آپ نے اپلائی کرنا ہے. آپ یہ مت کیجئے گا کہ جی میں اپلائی کہاں پہ کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. تو یہ آن لائن ویزا ہے، آپ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں. اگر آپ ایمبیسی میں جانا چاہیں تو پھر آپ کو فارم لینے پڑیں گے، فارم پر کریں گے اور وہاں پہ جا کے آپ اپلائی کریں گے. جی، تو آپ نے ویزا فیسیں دیکھ لیں.
بہت کمی جو ہے وہ کی گئی ہے ویزا فیس کے اندر، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ اس ویزے کے اوپر آپ بزنس کر سکتے ہیں وہاں پر۔ پہلے آپ کو یہ سہولت جو تھی نہیں تھی، وزٹ ویزے کے اوپر آپ بزنس نہیں کر سکتے تھے، آپ بزنس کر سکتے ہیں، آپ اس ویزے کے اوپر اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک چیز ہے کہ میں نے پہلے بھی بتائی ہے کہ یہ ویزا جو ہے آپ اس کے اوپر 6 منتھ رہ سکتے ہیں۔ 6 منتھ کے بعد آپ کو وہاں سے آؤٹ ہونا پڑے گا، اور آپ کی جیب جتنا اجازت دے گی، اگر آپ کے پاس 10 سال کا یا 5 سال کا ویزا ہے تو آپ جتنی مرتبہ مرضی جو ہے آپ یو کے اندر انٹر ہو سکتے ہیں، اور ہر انٹری کے اوپر آپ 6 منتھ رہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو واپس آنا پڑے گا، پھر جانا پڑے گا۔ اچھا، اس میں ایک اور سہولت دی گئی ہے، وہ کون سی سہولت ہے کہ آپ اپنے مرضی سے وہاں جا کے کام تلاش کر سکتے ہیں، اپنی سی وی ان کو دے سکتے ہیں۔ اگر وہ آپ کو سلیکٹ کر لیتے ہیں آپ کی سی وی کے مطابق، آپ کو دیکھ کر آپ کا انٹرویو بھی وہ لے سکتے ہیں، تو آپ کو پرماننٹ جو ہے وہاں پہ آپ ویزا لے سکتے ہیں، ورک پرمٹ آپ لے سکتے ہیں، جو کہ یہ پہلے سہولتیں نہیں تھی۔ پہلے تو یہ تھا کہ آپ نے وزٹ ویزا لیا، آپ نے کوئی فنکشن اٹینڈ کرنا ہے، کوئی شادی کسی کی اٹینڈ کرنی ہے تو آپ نے شادی اٹینڈ کی اور واپس آ جاتے تھے۔ لیکن اب اس کے اندر آپ اپنا خدا نخواستہ اگر آپ بیمار ہیں، کچھ علاج کرانا چاہتے ہیں تو آپ اپنا علاج بھی کروا سکتے ہیں۔ بہت ساری سہولتیں ہیں اس ویزے کے اوپر، اور میرے خیال میں کہ جتنا آسان اب یہ ویزا کر دیا گیا ہے، اس سے پہلے یہ یو کے کا ویزا کبھی اتنا آسان نہیں ہوا تھا۔ اچھا جی، اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں اس ویزے کے لیے کہ آپ کو کون کون سے ڈاکومنٹس چاہیے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ جو میں نے آپ کو ویب سائٹ دکھائی ہے، ڈسکرپشن کے اندر دی گئی ہے یہ ویب سائٹ، یہی ویب سائٹ ہے، اس کو آپ اوپن کریں، تسلی کے ساتھ آپ اس کو پڑھیں۔ اس کے اندر ہر چیز جو ہے وہ دی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود تھوڑا سا میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کو اس کے لیے کون کون سے ڈاکومنٹس چاہیے۔ کوئی زیادہ ڈاکومنٹس نہیں ہیں اس کے لیے جس طرح پہلے ہوتے تھے۔ سب سے پہلے تو آپ کا پاسپورٹ ویلڈ ہونا چاہیے، کم از کم ایک صفحہ جو ہے آپ کا وہ خالی ہونا چاہیے، جس کے اوپر سٹیمپ لگ سکے، ویزے کی ان اینڈ آؤٹ کی سٹیمپ جو ہے وہ لگنے کی جگہ ہو۔ دوسرے نمبر پر آپ نے بینک سٹیٹمنٹ کا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ بینک سٹیٹمنٹ کتنی ہونی چاہیے؟ بینک سٹیٹمنٹ جتنی دیر کا آپ ویزا لیں گے اور جتنی دیر کا آپ ٹریول پلان بنائیں گے، وہ ٹریول پلان بھی آپ نے ساتھ بنانا ہے کہ جی آپ نے فرض کر لیں کہ آپ نے 1 سال کا ویزا لیا ہے یا 5 سال کا یا 10 سال کا یا 6 منتھ کا، جو بھی آپ نے ویزا لیا ہے آپ نے ٹریول پلان ایک بنانا ہے، اور ٹریول پلان کے اندر آپ نے لکھنا ہے کہ جی آپ نے ٹریول جو کرنا ہے اس کا خرچہ کتنا آئے گا، اور وہاں پہ جا کے یو کے میں جا کے آپ نے ہوٹل میں رہنا ہے، کسی گیسٹ ہاؤس میں رہنا ہے، یا کوئی آپ کا عزیز ہے، کوئی ریلیٹیو ہے، اس کی طرف آپ نے رہنا ہے۔ وہ سارا خرچہ جو ہے، اگر آپ نے ہوٹل میں رہنا تو ہوٹل کم سے کم پر ڈے کے حساب سے آپ نے حساب وہاں پہ لکھنا ہے، اتنے دن اتنے کا ہوٹل ہوگا۔ اگر آپ نے کسی ریلیٹیوز کی طرف جا کے رہنا ہے، کسی رشتہ دار کی طرف، کسی دوست کی طرف رہنا ہے، تو وہ آپ نے ایڈریس بھی وہاں پہ لکھنا ہے کہ جی میرا اکوموڈیشن کا خرچہ نہیں ہے، اس حساب سے وہ بھی آپ نے وہاں پہ لکھنا ہے۔ جو بھی آپ نے وہ ڈیٹیل بنانی ہے اپنے ٹریول پلان کی، اس ڈیٹیل کے ساتھ آپ کی بینک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ملنی چاہیے۔ فرض کر لیں کہ آپ کہتے ہیں جی کہ میں نے 1 منتھ وہاں پہ رہنا ہے اور میں نے
ایک ہوٹل میں رہنا ہے، ہوٹل کا کرایہ یہ ہوگا، ہم فرض کر لیتے ہیں ساری چیزوں کو کہ منتھلی اگر آپ کہتے ہیں جی کہ میرا خرچہ جو ہے 1000 پاؤنڈ آئے گا، وہاں کا خرچہ میرا 1000 پاؤنڈ آئے گا، اور کوشش یہ کرنی ہے آپ نے کہ 1000 پاؤنڈ سے تھوڑے سے کچھ زیادہ پیسے جو ہے، مطلب 1200 1400 300 اتنے آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے ہونے چاہیے۔ جو آپ کے ٹریول پلان میں اگر 1000 لکھتے ہیں آپ، تو 1000 سے تھوڑا سا اوپر آپ کے اکاؤنٹ میں جو ہے وہ بینک میں سٹیٹمنٹ آپ کی ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ جی آپ نے اپنے 1000 پاؤنڈ کا حساب دیا ہے، وہاں پہ لکھا ہے کہ جی میرا تقریباً 1000 پاؤنڈ جو ہے وہ خرچ ہوگا، اور آپ کے بینک اکاؤنٹ میں جو ہے وہ 800 پاؤنڈ ہیں یا 500 پاؤنڈ ہیں یا 600 پاؤنڈ ہیں، وہ 100% آپ کا ویزا ریجیکٹ ہوگا۔ کوشش آپ نے یہ کرنی ہے کہ اگر 1000 لکھا آپ نے تو 200-300 پاؤنڈ جو ہے وہ زیادہ ہی آپ کے اکاؤنٹ میں ہونا چاہیے، آپ ان کو شو کر سکیں۔ یہ تو ہو گئی ایک پکی بات کہ آپ نے کم نہیں لکھنے، اس سے زیادہ ہی آپ نے پیسے وہاں پہ اپنی بینک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ شو کرنی ہے، تو آپ کا ویزا کبھی ریجیکٹ نہیں ہوگا۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے جہاں پہ رہتے ہیں، جون سی کنٹری میں بھی رہتے ہیں، وہاں آپ نے اپنا مکمل ایڈریس لکھنا ہے، مکمل ایڈریس، اور ساتھ میں یہ بھی لکھنا ہے کہ آپ اس جگہ کے اوپر کتنے عرصے سے رہ رہے ہیں۔ وہ ڈیٹ آپ نے منشن کرنی ہے لازمی۔ اپنے پیرنٹس کا نام لکھنا ہے، اپنے مدر کا نام لکھنا ہے، اپنے فادر کا نام لکھنا ہے، یہ ضروری چیزیں ہیں۔ اگر آپ میریڈ ہیں تو اپنی وائف کا نام لکھنا ہے، اگر آپ کے بچے ہیں تو بچوں کو بھی آپ نے بیچ میں لکھنا ہے کہ آپ کے اتنے بچے ہیں، یہ آپ کے بچوں کے نام ہیں۔ تیسری چیز جو آتی ہے وہ ہے آپ کا پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ۔ آپ کسی بھی کیس میں ملوث نہیں ہونے چاہیے، کسی کرمنل۔ تیسری جو بات آتی ہے وہ آتی ہے کہ آپ کو ایک پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ چاہیے، وہ اس کے اوپر یہ آپ نے کسی بھی کیس کو، آپ کے اوپر کرمنل کیس جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، وہ آپ نے ساتھ میں لگانا ہے، وہ والا ایک سرٹیفکیٹ۔ اتنے سے کاغذ ہیں، اور اس کا کوئی اتنا لمبا چوڑا کاغذ نہیں ہے، کوئی زیادہ ڈاکومنٹس نہیں ہیں، تو یہ ویزا جو ہے اسی لیے انہوں نے اتنی زیادہ آسانی جو ہے وہ اس ویزے کے لیے کی ہے۔ مجھے امید ہے کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے، اس سے پلیز لائک اور سبسکرائب لازمی کیجئے گا، اس سے مجھے موٹیویشن مل جاتا ہے کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں اور اچھی ویڈیو آپ کے لیے لے کے آؤں۔ تو اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا خیال رکھیے، ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔